حیضہ ہو جائے تو اس کے لیے جو چند 3 دوائیں تو عموماً کتابوں میں مذکور ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے علاوہ استعمال ہونے کا امکان ہے، اور ضروری نہیں کہ ان 3 میں ہی رہا جائے۔ اس لیے ان 3 عام مشہور دواؤں کے علاوہ بھی میں کچھ آپ کو اب بتاؤں گا۔ پہلی دوا ہے کیوپرم۔ کیوپرم پیٹ کے تشنج کی اور نہایت خوفناک قسم کے تکلیف دہ تشنج کی چوٹی کی دوا ہے۔ ایسا تشنج جس کے اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، نلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خون کی نالیاں ہر طرف یا مسلز سکڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو سٹیسس کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ چہرے پر نلاہٹ کے رنگ میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے اس کی علامت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، اور اکثر مثلا مرگی کا مریض بھی جس میں کیوپرم بہت مفید ہے، اس کے تشنج کا آغاز انگلیوں اور ہاتھوں سے ہوتا ہے اور پاؤں سے، تو ایکسٹریمٹیز جن کو کہتے ہیں، انسانی جوڑوں کے انسانی اعضاء کے کنارے، وہاں سے تشنج شروع ہو کر اندر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو یہ علامت تو صاف پہچانی جاتی ہے، اور بعض دفعہ گردن بھی پیچھے کی طرف مڑ جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، اور بل بڑا خوفناک ہے، جو ایک ایسی اذیتناک چیز ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مصیبت ہے۔ تو اس میں کیوپرم کی 1-2 خوراکیں خدا کے فضل سے بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں۔ دوسرا ہے اپنا کیمفر۔ کیمفر عموماً بعض لوگ چھوٹی طاقت میں استعمال کرتے ہیں، 6 میں 6x وغیرہ میں یا چھوٹی میں۔ میرے نزدیک تو 30 میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اس لیے بہت لو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 30 میں یا اگر کوئی اپنی پسند رکھتا ہو، بعض لوگوں کو چھوٹی طاقت پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، چھوٹی میں بھی کام کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 6x تک یا 3 پوٹنسی تک۔ یہ اس طرح پروفیلیکٹک نہیں ہے جس طرح سلفر اور آرنیکا ہیں، یعنی حفظ ما تقدم کی دوا بنتا تو ہے، مگر اس وقت حفظ ما تقدم نہیں کہنا چاہیے، آغاز کے وقت جب بیماری شروع ہو جائے، شروع کی علامتوں میں اگر اس کو دیا جائے تو حیضہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ نہیں کیا خام خواہی میں بات ختم کر بیٹھا، اب اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، اب تو بالکل اور مضمون چل پڑا ہے۔ کیوپرم میں نے کہا تھا تشنج کی علامت ہے، پیٹ میں تشنج ہو، ایسے مریض کو اسہال بھی تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، یعنی مسلسل نہیں جاری رہتے، کیونکہ وہ رک جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں تشنج اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اسہال کو اکٹھے باہر پھینک ہی نہیں سکتی، تو تشنج کی وجہ سے اس میں توقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں تھوڑا دست، حالانکہ یہ تھوڑے دست والی بات نہیں ہے، اس کا پیٹ پھولتا جاتا ہے ایسے مریض کا۔ اور کیمفر میں بھی یہ علامت اس لحاظ سے مشابہ ہے، تشنج اتنا سخت نہیں، لیکن کیمفر کا مریض بھی چونکہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جلدی۔ اس کی پہچان یہ ہے، اول تو میں نے بتایا نا پروفیلیکٹک کے طور پر نہیں، آغاز میں بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی دوسری علامت کا انتظار نہ کیا جائے، جہاں حیضے کی علامت شروع ہوئی وہاں فوراً کیمفر دے دیں، تو الا ماشاء اللہ وقت پر دیا ہوا کیمفر کام آ جاتا ہے، بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن اگر حیضہ ہو چکا ہو تو پھر کیمفر کی کیا پہچان ہے؟ پھر کیمفر کی پہچان ہوگی تو کام کرے گی۔ فرق یہ ہے کہ شروع میں تو ہمیں تو پتہ نہیں کس قسم کا حیضہ ہے، ہر قسم کے حیضے کے آغاز میں کیمفر کام کرے گی، کیونکہ کیمفر ہر بیماری کے آغاز میں یہی اثر دکھاتی ہے، یہ کیمفر کا مزاج ہے۔ انفلوئنزا ہونے لگا ہے، اگر شروع میں ہی آپ کیمفر دے دیں تو یہ حرارت غلیظی کو اٹھاتی ہے، اور انفیکشن کے لیے جو گرا ہوا ٹیمپریچر درکار ہے وہاں وہ درجہ حرارت کو اٹھا دیتی ہے۔ نزلہ جب ہونے لگتا ہے تو نزلے ناک کے اندر جو جھلیاں ہیں جہاں نزلے کا آغاز ہوتا ہے
وہاں وقتی طور پر کچھ درجہ حرارت گر جاتا ہے، اور جو دفاع کی قدرتی طاقت ہے وہ اس حصے کو مہیا نہیں ہوتی، اور کمزوری کا احساس ہے جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر ٹھنڈ وہاں محسوس ہوتی ہے۔ ایک اسپاٹ ہے جو نسبتاً باقی جو ٹیمپریچر سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اس اسپاٹ پر یا اس حصے پر بیکٹیریا اثر دکھاتے ہیں۔ جب وہ پل جاتے ہیں اور طاقت میں آ جاتے ہیں، پھر وہ گرمی سردی کی بحث ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر طرف بڑے زور سے حملہ کرتے ہیں۔ تو اس ابتدائی کمزوری کے وقت جب کہ جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا ہو جائے یا سارا جسم بعض دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دفاعی طاقتوں سے محروم رہ جاتا ہے، کیمفر بہترین دوا ہے۔ سمجھ گئے؟ بیماری کے نتیجے میں اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے، مثلا دل کا ایک حملہ ہوا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر گر رہا ہے، موت کے قریب مریض پہنچ چکا ہے، وہ جو ٹھنڈا ہونا ہے وہ کیمفر کا موقع نہیں، وہ کاربوویج کا موقع ہے۔ تو وہ جسم کا ٹھنڈا ہونا یا اعضاء کا ٹھنڈا ہونا جو بیماری کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں کیمفر علاج ہے، اور جو بیماری کے بڑھ جانے کے بعد جب ہیلے سب جاتے رہتے ہیں، اس وقت جو کیمفر سے ملتی جلتی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا علاج کاربوویج ہے، کیمفر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہیضے کے تعلق میں پہلے میں بات ختم کر لوں، پھر آدمی کی طرف واپس آؤں گا۔ ہیضے کے تعلق میں یاد رکھیں کہ کیمفر کی علامتیں یہ ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، بہت معمولی اجابت ہے، لیکن اندر تشنج اتنا سخت نہیں ہے اس کا، لیکن کمزوری اور ٹھنڈے پسینے اور ریزولوشن نہیں ہو رہا، جس کو ریزولوشن کہتے ہیں، جسم کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور گرمی کی علامت ظاہر ہو جائیں، وہ ہوتی نہیں، اور ٹیمپریچر بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتا، بعض دفعہ گر چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیمفر سب سے اچھا علاج ہے۔ اب دوسرا ہے، ایک اور دوا جو زیادہ تر بیان کی جاتی ہے، وہ ہے وریٹرم ایلبم۔ وریٹرم ایلبم میں بھی تشنج بہت پایا جاتا ہے، مگر پنڈلیوں کا۔ پیوپرم میں ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی اور پیٹ کے اندر کا تشنج بہت نمایاں ہوتا ہے۔ وریٹرم ایلبم میں پیٹ کے اندر کا تشنج اتنا نہیں ہوتا جتنا پنڈلیوں کا، اور بڑے اذیتناک تشنج ہوتا ہے پنڈلیوں میں، لیکن اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بہت کھلے اسال جو آنن فانن پانی کو نچوڑ دیتے ہیں، جسم کو پانی سے نچوڑ کر جسم کو پانی سے خالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں بڑے اسال ہوں، بڑی قے ہو، ہاں قے بھی اس کا ایک طبی حصہ ہے، اس کا ہیضے کا، جو ہر ہیضے میں موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو پیشان کے لیے الگ کی جائے۔ جو نمایاں پیشان والی علامتیں ہیں ہنگامی وقت کے طور پر، جہاں موت اور زندگی کا معاملہ باریک دھاگوں سے لٹکا ہوا ہو، وہاں یہ دوائیں بہت ہی نمایاں ہیں، اور اس کے استعمال سے اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر مریض شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بعض دوائیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔